السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق شہزاد چودھری۔ ناظرین اکرام، دولت عثمانیہ کی تاریخ کے سلسلے میں آج ہماری 25ویں نشست ہے اور آج ہم جس سلطان کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یہ ہے سلطان سلیمان القانونی۔ سلطان سلیمان القانونی دولت عثمانیہ کے اگر یہ کہیں کہ جو ان کی شان و شوکت ہے سلطنت عثمانیہ کی، وہ ان کے ساتھ ختم ہو گئی۔ ایک ایسا دلیر، بڑا ہی زیرک، سمجھدار اور بہت سارے باریک بینیوں کو سمجھنے والا سلطان سلیمان القانونی کے حوالے سے بہت سارے مورخین نے لکھا ہے۔ تاریخ سلاطین آل عثمانیہ، یہ کرمانی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے، بڑی اچھی اور بڑی بہترین پیرائے میں انہوں نے سلطان القانونی کے حوالے سے لکھا۔ طاقتور سلاطین کے حوالے سے انہوں نے ایک الگ سے باب باندھا اور اس کے صفحہ نمبر 40 پہ انہوں نے لکھا کہ سلیمان قانونی جو ہے یہ طرابزون میں پیدا ہوئے، جبکہ ان دنوں مطلب جو طرابزون کے حالات یہ تھے کہ علماء، صحفاء اور بڑے ہی اعلیٰ درجے پر فائز علمی اور ادبی شخصیات جو ہیں، اس وقت کا جو ماحول تھا، اعلیٰ تعلیم و تربیت اسی وجہ سے حاصل ہوئی۔ جب کسی معاشرے کے اندر علم، تعلیم اور تربیت اور پھر تعلیم سے بڑھ کر تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے تو وہاں پر پنپنے والے بادشاہ نہیں بلکہ سلاطین ہوتے ہیں، اور ان کے اندر وہ مہمیز کردہ جذبہ حب الوطنی اور مملکت ہوتا ہے، ان کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کی رغبت ہوتی ہے اور اعلاء کلمت الحق کے لیے پرچم اٹھانا، غریبوں مساکینوں کی مدد کرنا اور ان کے لیے جہاں سپاری ہو کر مملکت کے لیے اور اس کے فائدے کے لیے لڑنا اور مظلوموں کی داد رسی کرنا، فقیروں غریبوں کی ملجائیت کرنا، یہ ان کا طرہ امتیاز ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، جیسے ہم نے کہا کہ یہ دور جو ہے خلافت عثمانیہ کا اصل جو تنتنا یا اس کی جو شان و شوکت تھی وہ اس دور کے ساتھ ختم ہوئی۔ تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ تہذیب کا کمال ہے شرافت کا زوال، غارت گری جہاں میں ہے اقوام کی معاش۔ یہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ زندگی کے اندر بہت سے ایسے معاملات ہیں جہاں پہ جب تہذیب ارتقا کرتی ہے تو اس کی ارتقاء کے ساتھ ساتھ جب تن آسانی پیدا ہوتی ہے، تو یہ ہم نے آہستہ آہستہ ساتھ مختلف سلاطین کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 9ویں سلطان جو ہے سلیمان القانونی، ان کے عہد میں کے ساتھ پھر جو جس چیز کا خاتمہ ہوا وہ آپ کے سامنے۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے ان کی جو پالیسی تھی، 26 سال کی عمر میں یہ تخت نشین ہوئے، اور پالیسی جو تھی ان کی، وہ جو طرز عمل جو تھا وہ وہی تھی جو کہ پہلے سے چلی آ رہی تھی سلیم اول کی، جس طرح ہم نے پالیسی کے حوالے سے بات کی۔ پھر ان کو بڑی جو مشکل بات ان کے لیے ہوئی، وہ 4 فتنوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ تخت پر جمع ہوئے، بڑا اہم دور ہم نے پچھلے جب سلیم اول کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، سلطان سلیم اول کا جو دوراہے کا دور تھا، یا وہ اپنی سرحدیں جو ہیں وہ اناضول تک محدود کریں، یا مغرب کی طرف دیکھیں یا پھر مشرق کی طرف دیکھیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جس طرح الجزائر میں باربروسا برادران اور خیر الدین باربروسا، اور پھر یہ انہوں نے جس طرح سے الجزائر میں تحریک شروع کی اور کس طرح سے پھر وہ وہاں سے الگ ایک معاملہ ہمارے سامنے دیکھا کہ جو اندلس سے جو مسلمان بیچارے لٹے پٹے قافلے آئے وہ کہاں پر شمالی افریقہ میں جمع ہوئے۔ شمالی افریقہ کی طرف انہوں نے ایک الگ راستہ اختیار کیا، بجائے اس کے کیا وہ مغرب کی طرف جائے، انہوں نے مغرب کی طرف پیش قدمی روک دی۔ تو اسی طرح یہ مسائل جو ہیں یہ پے در پے آئے۔ 4 بغاوتیں ان کو 26 سال کی عمر کے اندر آئی۔ پہلی بغاوت جو تھی اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ برو غزالی والی شام کی وہ بغاوت تھی، اس کو انہوں نے کوشش کیا، فروغ کیا۔ پھر احمد شاہ خائن جو تاریخ میں بڑا مشہور ہوا، اقتدار کا بھوکا لالچی شخص تھا، یہ 912 ہجری 1524 عیسوی میں یہ اس نے کہا کہ جناب وہ اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، یہ خائن مشہور ہوا۔ اس کو انہوں نے ایک گورنر کی
حیثیت سے تعینات کیا اور اس نے اپنی بادشاہت کا ایک اعلان کر دیا، اور اس نے کہا جی کہ میں پھر یہ اس کا جو خائن جو ہے احمد شاہ خائن، اس کی بہت بڑی مشہور ہے تاریخ کے اندر جو اس نے بغاوت کی ہے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اٹھائی۔ پھر تیسری بغاوت جو ہے وہ ذوالنین کی ہے۔ ذوالنون نے یغاز میں 1526 یعنی عیسوی میں 4000 باغی اکٹھے کیے، اور پھر اس نے اپنا خراج لاگو کر دیا، اور یہ کہتا تھا کہ کوئی ہے مجھے چیلنج کرنے والا، کوئی ہے مجھے ٹکر لینے والا، میں ہوں۔ اور تو پھر جو لوگ کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ دب جاتے ہیں، 4-5 ہزار لوگوں کا ایک گروہ کھڑا ہو جاتا، اور وہ ایک سلطنت کے خلاف بغاوت کرتا ہے، تو اس سے کچلنے کے لیے پھر کوئی دلیر سلطان چاہیے ہوتا، اور اگر وہی مصالحتی معاملہ لے کے چلا جائے اور مصلحت کی تانا بانوں کے درمیان اپنے آپ کو مصروف رکھا جائے اور کہا جائے کہ میرا تخت سلامت رہے، میرا تخت تاراج نہ ہو، اور ان کا کلا کما نہیں ہو سکتا تو نہ ہو، لیکن مجھے تو کم از کم اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے محل میں سری رائے تخت ہوئے، میری تو چاندنی چمکتی رہے، تو پھر وہ چاندنی جو راتے ہیں وہ پھر میدان جنگ میں ہی کو نصیب ہوتی ہیں۔ اہل اللہ جو ہیں اور جو مرد مجاہد ہیں، اس کا کام ہے کہ وہ آگے آئے اور ان سازشوں کو فروغ کرے۔ اور اسی طرح سے جیسے ہم نے یغاز کے حوالے سے بات کی، 4000 کا باغی لشکر تھا ذوالنون کا۔ پھر جو کلندر چلپی نے 30,000 باغی اکٹھے کیے، یہ شیعہ سنی فسادات پر بڑا معاملہ تھا اس کا، اس نے بھی جناب بڑا خراب کیا کام کو۔ لیکن یہ تمام کی تمام جو سازشیں ہیں یہ ایسے ایک دم سے آئی۔ پھر دولت عثمانیہ میں ایک اور بڑی سازش کا سامنا یہ ہوا، یہ 5ویں چیز میں آپ کو اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ وہ بلغیریا میں جو امن معاہدہ ہوا تھا، پھر سلیم اول کے دور سے یہ عثمانیہ بحریہ کی جو تاریخی اعتبار سے مضبوطی جو تھی بحر وسط کے اندر، پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس حوالے سے انہوں نے جو سلطانی بحریہ کو مضبوط کرنے کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے، اور یہ بڑا ضروری تھا جدید یورپ کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے، اور اس کے ساتھ جس کو منیمم ڈیٹرنس کہتے ہیں آج کی دفاعی زبان کے اندر، وہ اس کے حصول کے لیے اور اپنے استحکام کے لیے بڑا ضروری تھا۔ اس لیے ایک تو وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے تعارض جو ہے یا جو پیش قدمی ہے وہ یورپ کی طرف روکی، اور انہوں نے اس طرف سے بڑا زبردست قسم کا پیغام دیا جو اپنی بحریہ کو مضبوط کیا۔ ڈاکٹر انوار نے شعوب الاسلامیہ میں بڑا عمدہ پیرائے میں بڑا تفصیل کے ساتھ جامع انداز میں صفحہ نمبر 147 میں لکھا ہے کہ ہنگری کی جنگ اور جو فینا کا جو محاصرہ ہے اور سلطان، یہ اس کے دور میں بڑی اہم بات ہوئی۔ اصل میں ہوا یہ کہ سلطان کا ایلچی جزیہ لینے گیا اور انہوں نے اسے قتل کر دیے۔ ہنگری، بلغیریا، فرانس یہ اس وقت سے ہی مسلمانوں کے بڑے خلاف تھے، حالانکہ وہ سلطنت اپنی جگہ پر ہے، طاقت کے زور پہ ہے، اپنی نظام کے زور پہ ہے، اپنی پیشکش کے زور پہ ہے، اپنے انتظام کے زور پہ ہے، جہاں پر لوگوں کو، اور اس میں عیسائی بھی رہ رہی، اس میں کچھ یہودی بھی رہ رہی، لیکن تمام سلطنت کے جو لوگ ہیں وہ برابر ہیں، ان کو مساویانہ حقوق حاصل ہیں، اور اسی لیے سلطنت رہتی ہے۔ اور بغاوتوں کو سر کچلنے کے لیے ایک بڑی بغاوت نکل چکی تھی جس کو قسطنطنیہ کا نام تھا، وہ سلطان فاتح نے اس کو جناب اس کا قلعہ کما کیا، اور بزیر تیغ اس کو جناب بزور بازو کیا، اس کو زیر کیا، اور پھر اس کے بعد حاصل پھر جب اندر سے، جیسے میں نے کہا کہ تہذیب کا جو زوال ہے وہ اسی طرح شروع ہو جاتا ہے جب آرام شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم جو یہ جتنی بھی فینا کا محاصرہ ہوا، سلطان کے ایلچی کا جو معاملہ عرض کیا کہ وہ اس کو انہوں نے قتل کیا، یعنی ہنگری پھر جو ہے نا وہ جنگ کی طرف، اب وہ اس نے دیکھا کہ یہاں سے یہ قابو نہیں آ رہے، اندرونی خلفشار، سیاست کو اندرونی طور سے کمزور کیا جائے، داخلی صورتحال پیدا کہ داخلی کشمکش اور تفرقہ پیدا کیا جائے، اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے، تو پھر
انہوں نے فرانس کے ساتھ جو ہے نا اس ٹائم کے اوپر یہ سلطنت عثمانیہ کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس وقت کی بڑی مختصر المدتی کوئی ہوگی یہ پالیسی، یہ منصوبہ بندی اور حکمت عملی، لیکن انہوں نے فرانس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ ایک طرف سے ہنگری کے ساتھ جنگ ہے اور ادھر جناب فینا کا محاصرہ، ادھر فرانس کے ساتھ سلطان سلیمان القانونی کے دور میں ہاتھ بڑھایا گیا، لیکن یہ پھر بھی ایک افتخار جو تھا، ایک جو رعب تھا وہ اپنی جگہ پر قائم تھا۔ پھر سلطان کا جو دور کا جو عروج ہے، سلطان سلیمان القانونی کے دور کا جو کلائمیکس ہے، اسے ہم کہیں گے 926 ہجری، یعنی کہ 926 سے 972 ہجری کا یہ دور ہے۔ 1520 تا 1566 عیسوی کا یہ جو دور ہے، دولت عثمانیہ پھر شمالی افریقہ کی طرف بڑھی۔ یہ اس میں بڑی خاص بات یہ ہے، ہم نے بات پھر میں اس کو دہرائی بھی دیتا ہوں کہ اندلس سے مسلمان اجتماعی صورت میں ہجرت کر کے شمالی افریقہ آئے، جب یہ اندلس سے مسلمانوں کو دیش نکالا ہوا۔ اور وہ کیوں ہوا؟ خلیفہ عبدالحکم کی بنائی ہوئی وہ ریاست اسلام کی بہت بڑی طاقت کا یورپ کے اندر، مسلمانوں کا عروج، یورپ میں مسلمانوں کی مسجد کرتبہ یونیورسٹی، اور پھر اس پہ کیا کیا پوری تفصیل ہے۔ خیر وہاں سے جب بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے تو وجہ وہاں بھی یہی تھی کہ تو آپ جس طرح یہ دولت عثمانیہ میں اقتدار کی جنگ بھی شروع ہو گئی، آرام بھی شروع ہو گیا، تساہل پسندی شروع ہو گئی، لوگوں کو اپنے طبیعت کے اندر کہ وہ جو جذبہ جہاد ہے وہ اس طرح سے نہ رہا، انکشاریہ اس طرح سے نہ رہی، جو آگے جا کے ہم اس کی تفصیلات دیکھیں گے۔ پھر اسی طرح سے جو دیگر معاملات ہیں ریاست کے وہ اس طرح نہ ہو تو پھر کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ انہی کے دور میں دولت عثمانیہ نے شمالی افریقہ کے حوالے سے ایک پالیسی اختیار کی، اور پھر وہاں پر جو جو ہو سکتا تھا وہ جو وہاں سے جو مجاہدین آ کے اکٹھے ہوئے شمالی افریقہ کے اندر، وہ مختلف، خاص طور پہ اس کا سینٹر پوائنٹ جیسے ہم نے کہا تھا کہ جو مرکزی اجتماع گاہ تھی وہ الجزائر تھا، وہاں سے انہوں نے پرتگالیوں نے ان کا وہاں پہ بھی پیچھا کیا، اور یہ غیر منظم گوریلا جنگ تھی جو جاری رہی، اور اس کے اوپر بڑا کام۔ خیر الدین بربروسا اور عروج باربروسا یہ دونوں ترک النسل دونوں بھائی تھے، انہوں نے الجزائر میں انہیں متحد کیا، دونوں بحری فوج کے۔ ان کو بکلر بیگ کا خطاب بھی ملا تھا خیر الدین بربروسا کو، اور انہیں بحریہ جو تھی عثمانی بحریہ میں بڑا قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ مزید تفصیل میں، چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ سلاطین کے حوالے سے، خیر الدین بربروسا کو آپ پڑھیں، سنیں، اس کو یوٹیوب پہ سرچ کریں، آپ کو بہت سارا مواد ملے گا، اور کتابیں ہیں، یعنی کہ اسلامی تاریخ کے بہت بڑی شخصیت ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ معراج ہے بحریہ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، بڑی عمدہ ان کی مورخین نے ان کی ضمن میں حاشیہ آرائی کی ہے، بم بندے ہیں، بات بندے ہیں، اور ان تمام بندوں کو باندھنے کے ساتھ جو اہم بات ہے کہ انہوں نے الجزائر میں، یہ بہت بڑی خدمت تھی، انہوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور سمندر میں جو گوریلا جنگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جدید دور کا عصری تقاضوں کے ساتھ جو آغاز کیا ہے وہ خیر الدین باربروسا نے، اور عروج باربروسا یہ دو بھائی ہیں ترک نسل، انہوں نے کیا۔ مغربی مورخین نے تو انہیں سمندری ڈاکو لکھا ہے، اور مغربی مورخین کا کیا ہے، انہوں نے تو ٹیپو سلطان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ بھی آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب مسلمانہ نے اندلس کی تاریخ ہے ضیاء القرآن پبلشرز کی، اس کو آپ پڑھیں ماشاءاللہ، بڑی